السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ حلیمہ سعدیہ صاحبہ نو مسلمہ کے قبول اسلام کی سچی عجیب و غریب کہانی، آئیے سنتے ہیں۔ اسماء امت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلیمہ سعدیہ: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: امی نے کہا تھا کہ آپ آئیں گی تو میں آپ کے حالات کے سلسلے میں آپ سے کچھ معلومات کر لوں گی۔ جواب: کس لیے؟ ان کو تو سب معلوم ہے۔ سوال: اصل میں پھلت میں ہماری جمعیت شاہ ولی اللہ سے ایک اردو ماہنامہ میگزین نکلتا ہے، اس میں اسلام کے سائے میں آنے والے خوش قسمت بھائی اور بہنوں کے حالات معلوم کر کے شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ پرانے مسلمانوں کو عبرت ہو۔ جواب: میرے حالات سے کیا عبرت ہوگی؟ میں تو خود اپنے حال پر شرمندہ ہوں، مگر خیر کچھ معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لو۔ سوال: آپ اپنا مختصر تعارف کرائیں۔ جواب: میں جنوبی دہلی کے ایک ہندو سینگی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد ڈی اے میں چیف اکاؤنٹنٹ ہیں۔ میرے 3 بھائی ہیں، تینوں اعلیٰ پوسٹوں پر الگ الگ منسٹریوں میں افسر ہیں۔ میں نے انگریزی میں MA اور ماس کمیونیکیشن میں ڈپلومہ کیا ہے۔ میں بھی ملک کی ایک اہم وزارت میں سیکرٹری کی پوسٹ پر کام کرتی ہوں۔ میں نے اپنے لیے اپنا اسلامی نام حلیمہ سعدیہ تجویز کیا ہے، اگرچہ مجھے اس نام سے بہت کم لوگ یاد کرتے ہیں۔ میری عمر 33 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ سوال: اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتائیے۔ جواب: حکومت ہند نے اپنے ملازمین کو غیر ملکی زبان سکھانے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا، جس میں دفتر کی طرف سے مجھے عربی زبان سیکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ عربی سکھانے والے اکثر مسلمان اساتذہ تھے۔ انہوں نے عربی کے ساتھ اردو بھی سکھانی شروع کی۔ ہمارے والد صاحب اچھی اردو جانتے ہیں اور بہت اچھی اردو بولتے ہیں، اس لیے مجھے اردو سیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ہمارے اساتذہ میں ایک استاد ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب تھے۔ انہوں نے تمام ہی اسٹوڈنٹس کو عربی پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسلام کا تعارف بھی کرایا، اور تھوڑی سی عربی کی شد بدھ ہو جانے کے بعد ہمیں قرآن حکیم سے عربی پڑھوانے لگے۔ ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب جو اس وقت دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، انہوں نے ہم سبھی عربی پڑھنے والوں کو ہندی اور انگریزی میں اسلام پر لٹریچر فراہم کیا۔ آپ کے والد کی کتاب آپ کی امانت بھی لا کر دی۔ واقعی وہ درد کی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میری قرآن شریف سے دلچسپی بڑھ گئی اور بالآخر اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو خوشخبری دی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا۔ اس کے بعد میں اسلام کی معلومات اور نماز وغیرہ سیکھنے کے لیے مرکز نظام الدین جانے لگی، جہاں پر جنوبی ہندوستان کے ایک مولانا صاحب کے گھر جا کر میں نماز وغیرہ یاد کرتی، اور چند مسلمانوں سے میرے تعلقات ہو گئے تھے۔ میں ان کے گھر پر میرا آنا جانا ہو گیا۔ سوال: آپ کے گھر والوں کو آپ کے قبول اسلام کا علم ہو گیا ہے؟ جواب: نہیں، ابھی تک ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم نہیں ہے۔ سوال: تو آپ کے لیے بڑی مشکل رہتی ہوگی؟ جواب: بلا شبہ مشکل تو ہے، مگر اس سے زیادہ میرے سامنے اور مشکلیں ہیں۔ سوال: آپ بہت مایوسی محسوس ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے کیا مشکلات ہیں؟ جواب: میری بہن، میری زندگی کا سب سے بڑا دردناک پہلو یہ ہے کہ میں نے قرآن حکیم عربی سیکھنے کے لیے ایک کتاب سمجھ کر پڑھا۔ یہ تو قرآن کریم کا احسان ہے کہ اس سے مجھے اللہ اور مالک کی پہچان ہو گئی، اور ظاہری طور پر مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی بھی توفیق ہو گئی، مگر قرآن پاک کی باتوں پر جو یقین ہونا چاہیے تھا اور مرنے کے بعد دوزخ کی آگ اور گناہوں کی سزا پر جو ڈر پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل نہیں ہوا۔ میں کلمہ پڑھتی ہوں اور اس خیال سے کلمہ طیبہ بہت پڑھتی ہوں کہ شاید پڑھتے پڑھتے اندر اتر جائے، مگر مجھے صاف محسوس ہوتا ہے
کہ لا الہ الا اللہ میرے گلے سے نیچے نہیں اترتا، جیسے صرف زبان سے ہی مسلمان ہوں، دل سے مسلمان نہ ہوں۔ مجھے دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا تو بڑی حیرت کی بات لگتی ہے، مگر لا الہ الا اللہ کہہ کر جس طرح ہر چیز کی نفی کی کیفیت اندر اترنی چاہیے، اس کا کوئی ادنا حصہ بھی میں اپنے اندر نہیں پاتی۔ نہ دوزخ کا خوف، نہ مرنے کے بعد کے حساب و کتاب کا ڈر جیسا اس کا حق ہے، میں اپنے اندر نہیں پاتی۔ مثال کے طور پر میں مسلمان ہوں تو نماز میرے اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے، اور نماز نہ پڑھنے یا کم از کم قضا کرنے پر مرنے کے بعد کی سزا کی خبر پر مجھے ظاہری طور پر یقین ہے، تو مجھے ہر حال میں نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ مگر میرا حال یہ ہے کہ میں دیکھتی رہتی ہوں کہ موقع ملے، ماں باپ بہن بھائی سے چھپ کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو پڑھتی ہوں، اگر موقع نہ ملے تو کبھی کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے۔ گویا گھر والوں کا خوف اللہ کے خوف اور دوزخ کی آگ کے خوف سے زیادہ ہے۔ یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ میں نماز پڑھتی ہوں، آدمی نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، مجھے سجدے میں جانا بہت اچھا لگتا ہے، اور شاید میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ سکون اور لذت سجدے میں محسوس کرتی ہوں، بلکہ میں سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھی بھی لگتی ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح سجدے کی حالت میں ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے، اسی حالت میں میری موت آئے، مگر جس طرح انسان کو اپنی تمام تر کمزوریوں کے اعتراف کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اپنے عظمت والے رب کے حضور بچھا دینا چاہیے، اس طرح کا سجدہ مجھے آج تک ایک بھی نصیب نہیں ہوا۔ میں کبھی ساری رات بے چین رہتی ہوں کہ اس حال میں اگر موت آ گئی تو یہ تو منافق کی موت ہوگی۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، شاید یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سوال: یہ تو آپ کے ایمان کی دلیل ہے، آپ نے شادی نہیں کی؟ جواب: میرے گھریلو حالات ایسے نہیں کہ میری شادی کسی مسلمان سے ہو، اس لیے میں نے گھر والوں سے ابتدا ہی میں شادی کے لیے معذرت کر لی تھی، مگر اب مجھے حقیقی ایمان حاصل کرنے کے لیے اس طرف توجہ ہو گئی ہے۔ میں سوچتی ہوں کسی سچے مسلمان سے شادی کر لوں کہ اس کے ساتھ رہ کر مجھے حقیقی ایمان، اس کے ساتھ رہ کر مجھے حقیقی ایمان نصیب ہو جائے۔ مرکز نظام الدین کے ایک مولانا صاحب سے میں نے کہا تھا، انہوں نے مجھے ایک مولانا صاحب سے ملوایا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور آپ پر کسی طرح کی ظاہری پابندی بھی نہ ہوگی۔ اگر آپ گھر والوں کو دکھانے کے لیے مندر جانا چاہیں گی تو جا سکتی ہیں، بلکہ آپ کہیں گی تو میں آپ کو مندر چھوڑ آیا کروں گا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ یہ شخص جب خود آدھا ہندو بننے کو تیار ہے تو مجھے ایمان کہاں سے آ جائے گا۔ میں نے معذرت کر دی، میں صرف ایسے آدمی سے شادی کرنے کو سوچ سکتی ہوں جو مجھے اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زبردستی عمل کرائے۔ سوال: آپ تو سرکاری ملازم ہیں، ملازمت کا کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کو پردے میں گھریلو زندگی گزارنی پڑے گی۔ جواب: میں نوکری چھوڑ دوں گی، میں عورتوں کے لیے نوکری روزگار کرنا بلکہ گھر سے باہر رہنا بوجھ سمجھتی ہوں۔ عورت بچے بھی پالے، گھر کا کام بھی کرے اور نوکری بھی کرے، اللہ نے اس کا جسم کمزور بنایا ہے، اس کے لیے ملازمت بالکل غیر فطری ہے۔ میں پردے کو عورت کی بنیادی ضرورت سمجھتی ہوں۔ میں دفتر میں رہ کر تو غیر مسلم عورتوں کے لیے بھی پردے کو بڑی نعمت سمجھتی ہوں۔ عورت اگر بے پردہ رہے گی تو اس کو مردوں کی ہوس بھری نگاہوں کو سہنا پڑے گا، یہ عورت کے لیے بڑی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے۔ ایک گائے گاڑی میں جڑنا پسند نہیں کرتی، نہ جانے عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، جانوروں سے کہیں گزری ہو گئی ہیں۔ سوال: آپ قرآن شریف پڑھتی ہیں؟ جواب: یوں تو اللہ کا کرم ہے، جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں، بلکہ میں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہے، اس روز سے مجھ سے قرآن شریف پڑھنے کے سلسلے میں ناغہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر،
اللہ کا شکر ہے اما کا پارا مکمل سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ رحمان، سورہ یاسین اور سورہ الف لام سجدہ مجھے حفظ یاد ہے۔ سوتے وقت سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ اور صبح سویرے یاسین شریف تو روزانہ پڑھتی ہوں۔ آدھی سورہ کہف بھی مجھے یاد ہو گئی ہے، انشاءاللہ جلد پوری یاد ہو جائے گی۔ جمعہ کے روز سورہ کہف اور صلاۃ التسبیح بھی پڑھتی ہوں۔ کبھی کبھی میں جمعرات کے روزے بھی رکھتی ہوں، مگر بغیر ایمان کے اعمال کس کام کے؟ میں قرآن حکیم میں اعرابیوں کا حال پڑھتی ہوں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ ترجمہ: اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، اس لیے کہو کہ ہم ظاہری ایمان اسلام لائے، اس لیے کہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیات صرف میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ورنہ ایمان کے ساتھ مکمل اطاعت ضروری ہے۔ سوال: آپ کی حس بہت بڑی ہوئی ہے، آپ پر بڑا رشک آ رہا ہے، حال تو ہمارا بھی اس سے بہت گرا ہوا ہے، مگر ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ جواب: میری بہن آپ تو بچپن سے مسلمان ہیں، آپ ایک بڑے صاحب ایمان کی بیٹی ہیں، آپ میرے حال کو کہاں سمجھ سکتی ہیں؟ سوال: آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت قوی ہے۔ جواب: کاش آپ کی بات سچی ہوتی تو میری زندگی ایک اچھی زندگی ہوتی۔ سوال: آپ کی زندگی بہت اچھی اور قابل رشک زندگی ہے۔ جواب: اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ سوال: بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب: آپ کا بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال: آپ مسلمان بہنوں سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ جواب: میرا خیال یہ ہے کہ مسلمان بہنیں اسلام کی نعمت کی قدر نہیں پہچانتی، وہ ابھی اس ننگی تہذیب کے زہر میں اپنا ذائقہ کھو بیٹھی ہیں۔ بعض مسلم محلوں میں جا کر پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ بے پردگی بلکہ بے حیائی اور عریانیت حد درجہ فیشن ہوتی جا رہی ہے۔ اسلام سے پہلے کہ عورتوں کے حالات اور تاریخ ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں اس سے اسلام کے عورتوں پر احسانات کا احساس ہوگا اور دین فطرت کی کچھ قدر معلوم ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ایک بہن کے قبول اسلام کی سچی کہانی۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب کرے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی انہیں فکر ہے اپنے ایمان کی، کتنا وہ سوچتی ہیں کاش ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، اس کے باوجود اللہ سے اتنا ڈرتی ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں اتنی فکر مند، اور ہمیں تو ایمان ماں کی گود سے ملا ہے نا، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی بالکل فکر نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے ہماری نماز قضا ہو گئی؟ کبھی سوچا ہے آج ہماری سنتے چھوٹ گئی ہیں؟ نہیں سوچا نا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان پر، اسلام پر ہمارا کچھ لگا نہیں ہے۔ اگر کچھ لگا ہوتا تو قدر ہوتی۔ خدا را ایمان کی قدر کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور مزید اس طرح کی سچے واقعات اور نو مسلم لوگوں کے کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور یہ کہانیاں آپ ہمارے پلے لسٹ کے اندر بھی جا کر سن سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔